السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجیے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول طلب دیدار، از قلم مہرین اکرم، قسط نمبر 85۔ مجھے لگتا تھا میری بیٹی ایسی نہیں ہے حنین، اس نے میرا مان توڑ دیا، اس نے مجھے مار دیا۔ بابا پلیز سنبھالیں خود کو۔ چاچو، وہ لمحہ کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ میں جانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ایک جال میں پھنس گئی تھی۔ ارید نے اس کے دل کو محبت کے دھوکے سے باندھا اور ہم سب آنکھیں بند کیے اس کے کھیل کے قیدی بن گئے۔ شادی کے دن جب وہ بھاگی، ہوا میں خوف اور دھوکے کی خوشبو تھی۔ ارید کے ذہن میں اس سے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس ہمیں بے بس کرنا، ہمیں اپنی مرضی کے قیدی بنانا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی قدموں پر کھڑے نہ ہو سکیں، چاہتا تھا کہ ہماری امیدیں اس کے ہاتھوں میں ٹک جائیں۔ اور پھر وہ لمحہ جب سب کچھ خاموش تھا اور ہر دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی، ہم نے محسوس کیا کہ زندگی نے ہمیں ایک بار پھر اس کھیل کے سامنے بے بس کر دیا ہے جس میں ہم کبھی فتح نہ پا سکتے۔ چاچو، ارید ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، ہماری ہر امید کو توڑنا چاہتا ہے۔ کھیل کھیل رہا ہے، لیکن یہ کوئی عام کھیل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہر حرکت زندگی اور موت کے درمیان فرق کر سکتی ہے۔ اور ہم اس کے جال میں پھنسنے والے نہیں۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالا۔ چاچو، میرا فرض تھا میری بیٹی کے ساتھ پیار سے پیش آنا، وہ بہت معصوم ہے۔ شہرام نے ہاتھ جوڑے۔ چاچو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ راحل نے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آپ آرام کریں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں اس کی بیوی اندھیرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد رنزا نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، مگر چہرے پر تھوڑی سی ہمت اور سکون نظر آ رہا تھا۔ ہال میں موجود سب لوگ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ رنزا نے راحل کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، شکریہ راحل، کہ آپ نے سب کے سامنے میرا ساتھ دیا۔ راحل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرا فرض تھا رنزا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ تم بابا سے بات کرو، وہ مجھے معاف کر دیں، میں مر جاؤں گی، ان کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تمہاری بات مان جائیں گے۔ انہیں وقت دو رنزا، وہ سنبھلنے میں وقت لیں گے۔ جب تم نے ہم سب پر یقین نہیں کیا تو انہیں بھی وقت لگے گا۔ کسی دوسرے پر نہ سہی، مجھ پہ تو کرتی۔ جب تم نے ہم سب پر یقین نہیں کیا تو انہیں بھی وقت لگے گا۔ کسی دوسرے پر نہ سہی، مجھ پہ تو کرتی۔ رنزا کھڑی ہوئی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ راحل نے جلدی سے اپنی باہوں میں لیا
اور صوفے پر بٹھایا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرا وجود کسی کو گوارا نہیں ہوگا، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، مجھے تم سے نفرت نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ بے وفائی کی ہے میں نے۔ زندگی سے کون نفرت کرتا ہے؟ زندگی سے تو سب کو پیار ہوتا ہے۔ یہ سن کر رنزا کی آنکھوں سے پھر چند خاموش آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار وہ درد کے نہیں بلکہ راحت اور شکر گزاری کے تھے۔ حال میں موجود ہر شخص جان چکا تھا کہ آج کے بعد رنزا کے لیے راحل صرف ایک محافظ نہیں بلکہ ایک حقیقی سہارا تھا، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ خاموشی میں یہ لمحہ ایک چھوٹا سا سکون لے آیا اور رنزا کے دل نے محسوس کیا کہ محبت اور اعتماد کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں حارث، ارید وہ کوئی عام انسان نہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ وہ بھی ہم جیسا ہے، لیکن ہم نے سنگین غلطی کی۔ وہ چالاک، ہر لمحے ایک قدم آگے اور ہر طرف سے ہمیں قابو میں لے چکا ہے۔ اس نے اپنی سانس روک کر حارث کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب ہمیں ہر چھوٹے قدم پر سوچنا ہوگا، ہر بات، ہر ملاقات، ہر فون کال، سب جانچ پڑتال کے بعد۔ حارث نے سر ہلا کر بات کو سمجھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر کا اندھیرا اور ہوا میں کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ارید کی موجودگی ہمارے ہر خیال میں، ہر حرکت میں سایہ ڈال رہی تھی، اور ہم اب صرف زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اگر ہم نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا، یہ کھیل ہمیں تباہ کر دے گا، اور اس بار کوئی موقع واپس نہیں آئے گا۔ سر، آفس میں آگ لگ گئی ہے۔ حارث اور داؤد دونوں ایک ساتھ چونک اٹھے۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ حارث کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جبکہ داؤد کے چہرے پر جیسے خون جم گیا ہو۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ دونوں کو ایک ہی نام یاد آیا، ارید۔ خاموشی میں جلتی ہوئی فائلوں کی بو، چیختے ہوئے الارم اور ٹوٹتے ہوئے اعتماد کی آواز گونجنے لگی۔ یہ آگ صرف آفس میں نہیں لگی تھی، یہ ان کی طاقت، راز اور تحفظ سب کچھ راکھ کرنے آئی تھی۔ وہ سب کچھ راکھ کرنے آئی تھی۔ وہ سب تیزی سے گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ سائرن کی آواز، جلتے ہوئے آفس کا خیال اور دلوں میں پھیلتی بے چینی، سب کچھ انہیں ہواؤں کی رفتار سے آگے دھکیل رہا تھا۔ حارث نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑا دی۔ راستہ ابھی آدھا ہی طے ہوا تھا کہ اچانک ایک بھاری بھرکم ٹرک سامنے سے بے قابو ہو گیا۔ ایک لمحہ اور پھر خوفناک دھماکہ، دھات کے ٹکرانے کی چیخ، شیشوں کے چکنا چور ہونے کی آواز، اور گاڑی کئی فٹ دور جا گری۔ داؤد کا سر زور سے سیٹ سے ٹکرایا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ بھی ارید کی چال تھی۔ پیچھے سے باقی گاڑیاں چیخ چیخ کر رکیں۔ سڑک پر افراتفری مچ چکی تھی۔
اور حارث جانتا تھا یہ کھیل اب جان لیوا ہو چکا ہے۔ دھواں آہستہ آہستہ چھٹنے لگا، ٹوٹے ہوئے شیشے سڑک پر بکھرے تھے اور گاڑی کی باڈی سے عجیب سی گرہنے کی آواز آ رہی تھی۔ حارث نے لرزاتے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ کھولی اور فوراً داؤد کی طرف جھکا۔ داؤد، داؤد! کوئی جواب نہیں آیا۔ داؤد کا سر ایک طرف جھکا ہوا تھا، پیشانی سے خون کی باریک دھار بہہ رہی تھی۔ اس کی سانسیں مدھم تھیں، جیسے ہر سانس ایک جنگ لڑ کر باہر آ رہی ہو۔ ہونٹ ہلکے سے کانپے مگر آنکھیں بند رہیں۔ حارث کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے داؤد کی نبض چیک کی، کمزور مگر موجود۔ نہیں، تم ابھی نہیں جا سکتے۔ حارث کی آواز بھر گئی۔ اسی لمحے داؤد کی انگلی ہلکی سی ہلی اور پھر اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، اور پیغام صاف تھا۔ ارید اب سیدھا جان پر آ چکا تھا۔ اس کا گارڈ جلدی سے ایمبولینس کو کال کر چکا تھا۔ ایمبولینس ابھی چند ہی منٹ چلی تھی کہ سڑک پر اچانک افراتفری پھیل گئی۔ آگے ٹریفک جام تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شور، چیخیں اور گاڑیوں کے ہارن، ایک خوفناک ہجوم۔ حارث نے کھڑکی سے باہر جھانکا ہی تھا کہ دھاں ہجوم کے شور کو چیرتی ہوئی گولی چلنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو سب کچھ رک گیا۔ پھر ایمبولینس کے پچھلے حصے کا شیشہ چٹک گیا۔ نیچے جھکو، پیرامیڈک چیخا۔ حارث کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی نظریں فوراً داؤد پر گئیں۔ وہ بے ہوش تھا، بالکل بے خبر کہ موت ایک بار پھر اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ باہر بھاگ دوڑ مچ گئی۔ لوگ چیختے ہوئے زمین پر لیٹ گئے، کچھ ادھر بھاگے، کچھ ادھر۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ جگہ، یہ لمحہ سب سوچ سمجھ کر چنا گیا تھا۔ حارث کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، ارید۔ وہ ایک ساتھ حملہ کر چکا تھا۔ یہ زندگی کا پہلا حادثہ تھا۔ خان، وہ لوگ بے بس تھے۔ شہرام اس وقت گھر تھا، گھر میں سب لوگ اس وقت سے انجان تھے، موت کا کھیل شروع تھا۔ داؤد کو زندہ ہسپتال پہنچانا اب آسان نہیں رہا تھا۔ ڈرائیور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسٹیئرنگ موڑ دیا۔ ایمبولینس نے اچانک راستہ بدلا اور تنگ گلیوں میں داخل ہو گئی۔ ایمبولینس نے اچانک راستہ بدلا اور تنگ گلیوں میں داخل ہو گئی۔ سائرن کی آواز اندھیرے کو چیرتی ہوئی گونج رہی تھی، جبکہ پیچھے ہجوم اور خوف آہستہ آہستہ دھندلا رہا تھا۔ حارث نے کانپتی نظروں سے باہر دیکھا۔ ہر موڑ پر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ پیچھا کر رہا ہو۔ یہ صرف سڑک نہیں بدل رہی تھی، یہ موت سے بچنے کی ایک آخری کوشش تھی۔ پیرامیڈک نے داؤد کے زخم پر دباؤ بڑھایا۔ بلڈ پریشر ڈراپ ہو رہا ہے، اس کی آواز میں تشویش صاف تھی۔ حارث نے داؤد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بس تھوڑا سا اور، ہم پہنچنے والے ہیں۔ وہ جیسے خود کو بھی تسلی دے رہا تھا۔ چند منٹ جو صدیوں جیسے لگ رہے تھے، آخر کار
ایمبولینس ہسپتال کے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ دروازے کھلے، اسٹریچر باہر نکلا اور سفید روشنیوں میں داؤد کو لے جایا گیا۔ یہاں شور تھا، لوگ تھے، سیکیورٹی تھی، مگر حارث جانتا تھا خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ داؤد کو اندر آپریشن کے لیے لے گئے تھے۔ حارث بالکنی میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی خاموشی توڑ دیتی ہے۔ حارث فون اٹھاتا ہے۔ اذہان کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اذہان وہاں سے فیکٹری کی جانب نکلا تھا۔ ورکرز زخمی تھے جو آگ میں جل رہے تھے۔ ہیلو، وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ اور ورکرز، ان کے گھر والے ہیں پیچھے؟ غریب لوگ ہیں، وہ انہیں سیو کرنا۔ میں ہوں یہاں۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی۔ دوسری طرف گھبرائی ہوئی آواز، اذہان سر کو گولی لگ گئی ہے۔ یہ ان کا گارڈ تھا۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ فون پر شور، بھگ دوڑ اور ایمبولینس کا سائرن سنائی دیتا ہے۔ کال اچانک کٹ جاتی ہے۔ حارث چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ سب کھو دے گا۔ فون دوبارہ رنگ ہوا۔ حارث فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے بھاری آواز، کیسے ہیں سر جی؟ تم؟ دوسری طرف ارید کی طنزیہ ہنسی سنائی دیتی ہے۔ کیسا لگا سر جی آپ؟ حارث فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے بھاری آواز، کیسے ہیں سر جی؟ تم؟ دوسری طرف ارید کی طنزیہ ہنسی سنائی دیتی ہے۔ کیسا لگا سر جی آپ کو میرا کھیل؟ حارث کا جبڑا سخت ہوا، دھیمی مگر خطرناک آواز میں۔ اگر اذہان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو بس شروعات ہے حارث، اصل گیم ابھی باقی ہے۔ سامنے آپریشن تھیٹر میں داؤد تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے ارید کو کال کی مگر کال نہیں جا رہی تھی۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا اذہان کہاں ہے۔ اس نے جلدی سے حنین کو کال کی۔ حنین؟ ہاں، حنین پتہ کر سکتی ہے۔ اس وقت وہ شہرام کو کمرے میں چھوڑ کر کافی بنانے آئی تھی۔ موبائل ٹیبل پر پڑا بجنے لگا تھا۔ چچی، راحل کانپتی آواز سے اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حنین نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ چچی، بابا کا موبائل، اس کی لوکیشن۔ کیا ہوا راحل؟ چچی پتہ کریں، بابا کو گولی لگی ہے۔ کرسٹل، جو ابھی کچن میں پانی کے لیے آئی تھی، اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹ گئی۔ بھائی کو کیا ہوا؟ پھوپھو، بابا، انہیں گولی لگی ہے مگر ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ کیا مطلب؟ وہ تو حارث کے ساتھ تھے۔ پھوپھو، ابھی صرف بابا کو ڈھونڈنا ہے۔ حنین، تم چیک کرو، ہمیں بتانا، ہم نکلتے ہیں۔ پھوپھو، آپ نہیں جائیں گی؟ چھوٹے پاپا نے کہا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کرسٹل نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل گئی۔ حنین وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگی اور اپنے لیپ ٹاپ سے لوکیشن دیکھ سکتی تھی۔ ایک عرصہ اس نے کمپیوٹر ہیکنگ میں گزارا تھا۔ اسے امید تھی وہ آج بھی کر لے گی۔ شہرام ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ حنین نے جلدی سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ شہرام نے اسے دیکھا۔ اتنے عرصے بعد وہ لیپ ٹاپ آن کر رہی تھی۔ حنین، کیا ہوا؟ شہرام کو عجیب لگا۔
کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ کچھ نہیں شہرام، وہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ شہرام اس حالت میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر کچھ نوٹیفیکیشن تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ دیکھنے شروع کیے۔ حنین، فیکٹری میں آگ لگی ہے۔ اس نے اپنا پورا دھیان وہاں لگایا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ شہرام، سب لوگ وہیں ہیں۔ میں جا رہا ہوں۔ شہرام، ابھی نہیں۔ حنین، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ تم کیا کر رہی ہو؟ اذہان سر کو گولی لگی ہے۔ انہیں کسی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ان کی لوکیشن ٹریس کر رہی ہوں۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟